أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك، اور وحی کی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہ بے شک ہرگز نہیں ایمان لیں گے تیری قوم کے لوگ، الا من قد آمن، مگر وہ جو تحقیق ایمان لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ غم نہ کھائیے بسبب اس کے جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تیار کیجئے کشتی بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہم نے وحی کی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ مخاطب ہو تو ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ سارے کے سارے غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، بناتے رہیں کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، جب ہی اس پر کوئی گزرتا قافلہ، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کی قوم کے سرداروں کا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب گزرتا اس پر اس کی قوم کا سردار، سَخِرُوا مِنْهُ، مذاق کرتا حضرت نوح علیہ السلام سے، قَالَ إِن تَسْخَرُوا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مذاق کرتے ہو منا، ہم سے، فَإِنَّا نَسْخَرُ، پس بے شک ہم مذاق کریں گے، مِنْکُمْ، تم سے، کما تسخرون، جیسا کہ تم ہم پر ہنستے تھے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لوگے تم، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، پیار کے ساتھ سمجھاتے رہے، نرمی کے ساتھ سمجھاتے رہے۔ بالآخر قوم نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں، مطالبے شروع کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے معجزات دکھائے، اپنے نشانیاں ان کو اللہ کی طرف سے دکھائیں کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، تم ایمان لے آؤ۔ اور انہوں نے کہا ہم کیسے ایمان لے آئیں، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، اگر آپ کوئی غیبی مخلوق ہوتے، کوئی فرشتہ ہوتے تب ہم ایمان لاتے، یا یہ ہے کہ آپ کی بات سننے والے کوئی رؤساء، بڑے لوگ، سردار لوگ ہوتے تب بھی ہم آپ کو مان لیتے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی خزانہ ہوتا، آپ کو کوئی بڑا عہدہ مال ہوتا، جس طرح کہ ایک دنیا داروں کے پاس عہدے، مال، نوکر چاکر، گاڑیاں، بلڈنگیں، کوٹھیاں، اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوتی تو تب ہم مانتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو چنا ہے ہم میں سے؟ جبکہ آپ کا اللہ اگر ہے تو ہمیں وہ نعوذ باللہ نبوت دیتا، ہم نبی بنتے، ہم اس کے زیادہ حقدار تھے آپ سے، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ بالآخر اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا اے میرے نبی، اے حضرت نوح علیہ السلام، آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ ایسا کریے، آپ ایک کشتی تیار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، جس کو رب کے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی تیار کیجئے ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ یہ سارے کے سارے اس فرمایا پانی کے اندر غرق کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم پر آنے والے عذاب کے متعلق تفصیل بتا دی، فرمایا اے نوح، آپ کی اس قوم پر ان کو بتا دے، ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا، یہ یاد رکھیں گے۔ فرمایا کہ آپ کشتی تیار کیجئے، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ کشتی میں تیار ہو جائیں گے۔ وہ لوگ حیران ہوتے، کیسے تو کشتی تیار کرے گا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہاں جانور پیاسے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، یہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پانی کا عذاب آئے گا، کیسا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو جو ہی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو مذاقیں کرتا، ٹھٹھا مارتا، تضحیک کرتا اللہ کے نبی کی، کیسا تو نبی ہے، کس طرح تو کشتی کے چکروں میں لگا ہوا ہے، کشتیاں بنا رہا ہے، کشتی بنا رہا ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اس نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ کیا کریں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اگر یہ آپ پر ہنس رہے ہیں یاد رکھیے آپ ان سے بھی کہہ دیجئے قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ آپ دیکھ لیں گے کون کس پر ہنستا ہے، آج اگر آپ ہنس رہے ہیں ہم پر، کل کو ہم آپ پر ہنسیں گے، جب اللہ کا عذاب آئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن وہ ظالم کافر نہیں ماننے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، اے نوح، آپ ان سے کہہ دیجئے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ان قریب آپ جان لیں گے یہ عذاب رسوا ہونے والا کس پر آتا ہے۔ آپ صبر تو کریں، اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے اللہ آپ کو طوفان کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ حاضرین، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے یہ کشتی 300 گز لمبی تھی، 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی، 3 منزلیں کشتی کی بنائی گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو بنانا شروع کر دیا۔ جب قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس حالت کو دیکھا، فرمایا کہ کیسے عذاب آئے گا، کس طرح پانی کا عذاب آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، فرمایا جانور پیاسے، لوگ پیاسے،
اگر آئے گا بھی سی تو ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، ہم پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے جائیں گے، فرمایا وہاں تک پانی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح وہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، اس طرح وہ کہہ مارتے تھے۔ حاضرین، اس کی آگے آنے والی آیات میں تفصیل آ رہی ہے کہ پھر اللہ کا عذاب ان ظالموں پر کیسے آیا، کس طرح وہ عذاب کے اندر گئے، اللہ کا عذاب کیسے پہنچا۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی صحیح معنی قرآن پاک سمجھنے والا اور سمجھانے والا بنائے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔